اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وإن کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ او تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زخرف کے 2 رکوع ہیں۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کی اولاد اور جز تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلی دلائل کے ساتھ، سوالات کے ساتھ قرآن حکیم نے پیچھے تردید کی۔ ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں اس لیے بناتے ہیں کہ وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ اگر آباء و اجداد ہی کی اتباع کرنی ہے تو تمہارے آباء و اجداد میں جس کے نام پر تم اپنے آپ کا تعارف کراتے ہو وہ ابراہیم ہے، تو کسی اگر ماں باپ کی اتباع بھی کرنی ہو، آباء و اجداد کی بھی، تو وہ ہو جو عقل مند، صاحب بصیرت اور فطرت انسانیت کا نباز ہو، تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود تو اپنے آباء و اجداد کا انکار کیا تھا، تو اگر وہ اپنے آباء و اجداد کا انکار کرتے ہیں، غلط راستے پر تھے، باپ کا انکار کیا، باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کے پورے نظام کا انکار کیا، تو آج تم کیسے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہوئے ابراہیم کے طور طریقے کو نہیں اپنا رہے؟
یہ ان کی جو سب سے بڑی دلیل تھی آباء و اجداد کی اتباع کی، قرآن حکیم نے اسے یہاں توڑ دیا۔ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ وقت یاد کرو، ان آباء و اجداد کا تذکرہ بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اگر آباء و اجدادی کی بات ماننی ہے تو ابراہیم کو دیکھو، انہوں نے کیا کام کیا، تم انہی کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہو، تو جب ان کی اولاد ہو تو ان کے طرز فکر و عمل کو دیکھو۔ انہوں نے تو ہر طرح کے کفر و شرک اور ان کفر و شرک میں مبتلا اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی برات کا اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے میں اس خدا کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے سیدھے راستے پر رکھا ہے، میں اس کی عبادت کروں گا۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو پتھروں بتوں کی، ان کی نہیں، اس خدا کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ابراہیم کا اصل بات یہ ہے، تو تمہیں اگر آباء و اجداد کی اتباع کرنی ہے تو ابراہیم کے اس جملے کی اتباع کرو۔ پھر اگلی بات بھی سوچو کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ یا ان کی یہی گفتگو ہم نے ان کے تمام ورثاء میں باقی رکھی۔ ابراہیم سے لے کر اب تک تم بھی مانتے ہو کہ ابراہیم نے اپنے باپ کا انکار کیا تھا۔ عراق سے جب وہ نکلے اور مقام سے، تو اپنے باپ آزر کی مخالفت کر کے ہجرت کر کے بیت المقدس آئے، فلسطین پہنچے، اور پھر وہاں سے یا حجاز پہنچ کر انہوں نے یہ حرم مکی بنایا۔ تم بڑے فخر سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہو کہ ابراہیم ہمارے آباء و اجداد میں ہے، اور ابراہیم نے یہ بات وہاں کہی تھی کہ میں صرف اپنی پیدا کرنے والی ذات کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ تو ہم نے ان کا یہ کلمہ وجعلہا، ان کی یہی بات کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ان کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اور یہ کس لیے یہ بات چلی آ رہی ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر اپنے باپ کی ابراہیم کی اتباع کی طرف باقی رہیں، ادھر ادھر جانے کے بجائے ادھر ہی رجوع کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ میں نے ان کو دنیا میں چند روز نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، ان کو نفع اٹھانے دیا ہے، متاع کے طور پر دنیا سے یہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس یہ حق قرآن حکیم کی شکل میں آ گیا، ورسول مبین، اور واضح ڈرانے والا رسول بھی آ گیا۔ ابراہیم کے بعد، اسماعیل کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، صرف ابراہیم کے تذکرے اور اسماعیل کے تذکرے پر یہ لوگ زندہ تھے، کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج تو تمہارے پاس ایک واضح حق کے طور پر کتاب بھی آ گئی اور رسول مبین بھی آ گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ابراہیم کی تمام باتیں پورے حق اور پورے جماؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیں، فلما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا تو آگے سے کہتے ہیں ھذا سحر وإنا بہ کافرون، کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں۔ پہلے خود ابراہیم کا تذکرہ کرتے رہے جی، اور جب ان کی خلاف ورزیاں جو ابراہیم کی تعلیمات میں انہوں نے کیں، خود ابراہیم ہی کا یہ کلمہ پڑھتے تھے حج کے دوران کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو صحیح پڑھتے تھے۔ آگے جو ایک جملے کا اضافہ کیا ہوا تھا
الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ نے جن کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی لبیک کہتے ہیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا کہ ابراہیم کا جملہ تو یہیں تک تھا، یہ اللہ سے جو استثناء کر کے تم نے داخل کیا ہے دوسرے لوگوں کو اللہ کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سحر ہے، جادو ہے، اور وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ بتوں کے نام پر خود کھاتے ہیں، لات منات عزیٰ پر چڑھاوے چڑھاتے غریب لوگ، مال و دولت پیسے نچھاور کرتے، تو وہ پیسے ظاہر ہے اس پتھر کے بت نے تو تھوڑا ہی کھانے ہیں، اس کا جو متولی ہوتا ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی کھاتا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے، اپنے زخارف کے لیے، اپنے مال و دولت کے ذخیرے کے لیے انکار کر رہے ہیں، ورنہ ابراہیم کی اصل تعلیم وہ تو اس کفر و شرک کے انکار پر مبنی ہے، اس سے تو انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو اس قرآن حکیم کا انکار کیا اور اس کو جادو قرار دیا، پھر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض قرآن سچا تھا اور ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں تو قالو کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن کی بات کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ایسا حق ہے، ایسے عقلی اور منطقی دلائل دے کر بات سمجھاتا ہے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، تو اب اور تو کچھ نہیں سوچتا۔ کہنے لگے کہ یہ حق جو ہے قرآن حکیم، یہ مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا، جن کے پاس سیاسی طاقت ہے، حکومت ہے، اور جن کے پاس معاشی طاقت ہے، مال و دولت ہے۔ یہ غریب یتیم بچے کے اوپر قرآن پاک نازل ہو گیا۔ جی ہمارا بھتیجا ہے، یتیم ہے، باپ اس کا بچپن میں فوت ہو گیا، قرآن نازل ہونا چاہیے تھا تو ہم پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ یہ طائف میں اتنے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار مالدار، اور مکہ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو قرآن نازل ہوتا تو علی رجل من القریتین، ان دو بستیوں میں سے جو بڑا آدمی ہے، عظیم، رجل کی صفت ہے، علی رجل عظیم من القریتین، ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی ایک بڑے آدمی پر قرآن نازل ہوتا۔ ان کے نزدیک رجل عظیم وہ ہے جو بہت بڑا سرمایہ دار ہو، جاگیردار ہو، مالدار ہو، اور کوئی حکومت اور اس کے اندر بھی اس کا عمل دخل ہو، اپنے اقتدار کو سامنے رکھتا ہو، تو ایسے آدمی پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اللہ کا قرآن رحمت ہے، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم انہوں نے اپنے ذمہ اٹھا رکھی ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے کہ قرآن کس کے پاس کتنا اور کتنا آنا چاہیے، اور کس پہ کا پاس آنا چاہیے اور کس کے پاس نہیں آنا چاہیے، یہ فیصلہ کریں گے؟ یہ فیصلہ تو رب نے کرنا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو تیرے رب کی رحمت ہے یہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، ان کی معیشت ہر وہ چیز جو دنیا میں گزر بسر کے لیے انسان کو ضروری ہے، علم ہے، عقل ہے، شعور ہے، قرآن بھی ان علوم میں سے ایک علم ہے، اور جو رزق ہے، کھانا پینا ہے، باقی مال و دولت ہے، یہ سب جو دنیا میں گزر بسر کرنے کے علمی یا مادی وسائل ہیں، اس کی تقسیم تو ہمارے پاس ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں فی الحیات الدنیا۔ اور ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ہر فرد کی صلاحیت استطاعت کے مطابق یا حالات و واقعات اور امتحان کے مطابق، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم اس علم و شعور اور عقل کے اندر
فہم و بصیرت میں ایک کا درجہ بلند کر دیتے ہیں دوسرے سے۔ درجات سارے کو ساروں کو یکساں علم تو نہیں ملتا، یکساں شعور نہیں ملتا، یکساں دولت نہیں ملتی، کیونکہ آدمی جو دولت بھی کماتا ہے وہ بھی اپنے علم اور عقل اور اپنے عمل سے مہارت سے کماتا ہے۔ جس کا علم اور شعور اچھا، جس کا عمل بہتر، وہ اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس دنیا کی مال و دولت یا دنیا کی زندگی بسر کرنے کی چیزیں اس کے مطابق آتی ہیں، اور جو جدوجہد کرتا ہے اس کے مطابق اسے مل جاتا ہے۔ تو ہم نے درجات بنائے ہیں انسانوں میں، رفعنا بعضهم فوق بعض، اور یہ درجات اس لیے بنائے ہیں کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ تمام انسان ایک دوسرے کے محتاج اور ایک دوسرے کے خدمتگار بنے۔ جی اگر یہ اس طریقے سے درجات نہ بنائے جاتے تو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، تو ایک دوسرے کو مسخر کرنے، ایک دوسرے کا کام آنے، ایک دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کا عمل نہ ہوتا۔ دیکھو اگر سبھی کو سب چیزیں برابر مل جائیں، علم بھی، شعور بھی، عقل بھی، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر کیا ہے، بالکل بے نیاز ہو جائے دوسروں سے، تو کوئی احتیاج نہیں ہوگی۔ جب احتیاج نہیں ہوگی اور ہر آدمی پر ہر چیز ہر طرح سے وافر طور پر موجود ہو، علم، عقل، شعور، مال و دولت، ہر چیز، تو وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ جب دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا تو اس کے درمیان ایک دوسرے سے جو فطری ربط اور تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جیسے قرآن حکیم نے آگے چل کر بات کی ہے، وہاں بے نیازی بڑھ جاتی ہے، اور جب بے نیازی اور احتیاجات نہ رہیں تو پھر ہر آدمی دوسرے سے کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں رکھے گا، ہر فرد دوسرے سے بے نیاز۔ اب یہاں نظام بنایا کہ کم از کم عورت مرد کی محتاج، مرد عورت کا محتاج، فرق درجہ رکھنا پڑا۔ جی اسی طریقے سے باپ اور اولاد کے درمیان درجات رکھنے پڑے۔ ہاں جی، ماں باپ کو جتنا مرضی مال و دولت ہو وہ احتیاج میں رہتے ہیں کہ جی اولاد پیدا ہو، جی اولاد پیدا ہو تو اسے پرورش کے لیے باپ کی کیا ہے، ماں کی احتیاج رکھ دی۔ اسی طریقے سے باقی زندگی کے جو معاملات ہیں، لین دین، معاملات میں مختلف فطری طور پر درجات رکھے۔ یہ درجات استحصال کے لیے نہیں، جیسا کہ آگے آ رہی ہے بات، یہ درجات ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرنے، ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کو مسخر کرنے، ایک دوسرے کی احتیاجی کو اپنے اس میں کام میں لانے کے لیے ہم نے یہ فطری درجات رکھے ہیں۔ اصل تو علم اور دین کی تقسیم درجات کے اعتبار سے ہم نے کی ہے۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق یا عبارت النص ہے وہ قرآن کی بات پیچھے چل رہی ہے۔ قرآن جیسے علم کی دولت میں درجات کے تفاوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک خاص صلاحیت کی وجہ سے نبی پر قرآن نازل ہوا اور غیر نبی پر قرآن نازل، تو دنیا کی زندگی میں ہم دنیا کے اندر ایک پر قرآن نازل کریں اور ایک پر قرآن نازل نہ کریں، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے اشارۃ النص سے دنیا کے معاشی معاملات کے فطری درجات، فطری تفاوت جن درجات کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی اشارت، یعنی دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں یہ بات واضح ہوتی ہے، ورنہ اصل سیاق و سباق اس آیت کا جو ہے وہ قرآن حکیم کے علم و شعور کی عطا کرنے اور دینے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ ہم تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، نہ یہ کہ تقسیم انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے لحن و قسمنا سے پہلے کہا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ نہیں، یہ تقسیم ہم نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے، ہمارا اختیار ہے کہ ہم تقسیم کریں، کیونکہ حکمرانی ہماری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں طاقت اور قوت ہماری ہے، تو ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اگلی بات بیان فرمائی کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ما یجمعون، جو یہ مال و دولت جمع کر رہے ہیں،
جو دنیا کے معاشی چیزیں جمع کر کے بہت زیادہ طبقات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، سرمایہ پرستی پیدا کر دی ہے، تیرے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ رحمت کی تقسیم کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، اور اس کو تقسیم کرنے کی بنیاد پر ہم نے درجات بنائے ہیں جی۔ ایک نبی کا مقام ہے، ایک صدیق کا مقام ہے، ایک فاروق کا مقام ہے، ایک عام مسلمان کا مقام ہے، جس کے درجات کا تذکرہ خود قرآن نے سورۃ الواقعہ میں کیا ہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بارگاہ الہی ہیں، وہ سبقت لے گئے، ایک وہ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے، کہ جنہوں نے برے کام کیا اور وہ جہنم میں جانے کا۔ تو ان 3 درجات کا تذکرہ وہاں کہا، کنتم ازواجن ثلاثہ، 3 طرح کی تقسیم تمہاری ہم نے کی ہے۔ تو سورۃ الواقعہ میں جو تقسیم بیان کی ہے وہ اسی علم، اسی شعور اور اسی کی اساس پر ہے۔ تو سیاق و سباق پوری آیت کا یہ مال و دولت کے مقابلے میں رحمت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت سے جن لوگوں نے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ اللہ پاک نے طبقات بنائے ہیں دنیا میں معاشی حوالے سے، اللہ خود کہہ رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں معیشت تقسیم کی اور ہم نے رفعنا بعضہم فوق بعض درجات، تاکہ دوسروں کو غلام بنا کر ان کے اوپر حکومت کریں۔ سخریہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے بعض لوگوں نے، تو یہ غلط استدلال ہے جی، کہ اللہ کی نے مقدر کی بنیاد پر کسی کو سرمایہ دار بنایا ہے، کسی کو طاقتور بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، تو اللہ کی تقسیم ہے جی یہ تو جی۔ جن لوگوں نے اس آیت کو آگے پیچھے سے کاٹ کر، آیات کا مطلب تو پیچھے تسلسل سے ہوتا ہے کہ کس ترتیب سے جملے آ رہے ہیں جی، پیچھے بھی قرآن کا ذکر، وہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ قرآن ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا، مساوات ہونی چاہیے تھی کہ قرآن نازل ہوا ہے تو ہم میں سے کسی پر نازل ہوتا۔ درجات تو وہ خود مان رہے ہیں، درجات مان رہے ہیں، کہتے ہیں مال و دولت میں ہم بڑا طبقہ ہے، سرمایہ دار ہیں، تو قرآن بھی ہمیں ملنا چاہیے تھا، یعنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر اللہ پاک نے سوال اٹھایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، تو رحمت ربک سے مراد قرآن ہے، علوم ہے۔ اور پھر اس جملے کے بعد، آیت کے بعد پھر کہا رحمت ربک خیر مما یجمعون، یہ جو مال و دولت جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو تقسیم جس کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن ہے، رحمت ہے، وہ قرآنی تعلیمات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ تقسیم جو ہے اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا بالقسمۃ الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی اچھی تقسیم رکھی ہے اور ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم و شعور دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے جی۔ تو اسی آیت کے تناظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ جناب جاہلوں کے پاس مال و دولت دیکھیں گے، بے وقوف اور احمق، تو اس کی تو آزمائش ہے کہ اس نے مال کا صحیح استعمال کیا یا نہیں، اور ایک طرف علم ہے تو وہ علم و شعور کی بنیاد پر کیا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، انسانوں میں علم بانٹ رہا ہے، علم کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ باقی رہی یہ آج مال و دولت پر اترا رہے ہیں، ما یجمعون پر، دولت اور سرمایہ پر، اور اس کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہونا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے آگے پوری اس کی نفی کر دی کہ یہ مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ ایک مرتبے کے ہو جاتے، امۃ واحدہ، ایک دین، ایک نظام، ایک طریقہ کار کے مطابق ہونے کے بارے میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ، مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم ہر اس آدمی کے لیے جو رحمان کا منکر ہوتا، ہر کافر کے لیے ہم اس کا گھر ایسا بناتے کہ اس کی چھت چاندی کی اور اس کے اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، جس پر وہ کیا ہے، چڑھ کر اوپر جاتا، علیہا یظہرون،
اس پر وہ چڑھتے ہوئے اوپر جاتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی چارپائیاں اور بیڈ جی جس پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ زخرفا، سونے کے ہوتے، سونے کی ملمہ کاری ہوتی، یا سونے کے بیڈ، سونے کے دروازے، سونے کی مکانات، اور چھت چاندی کی ہوتی ہر کافر کی۔ اگر ہم یہ تمام لوگوں کے لیے تمام چیزیں کر دیتے، لیکن اگر یہ کر دیتے تو ہوتا کیا کہ لوگ اس چمک دمک کو دیکھ کر سارے کے سارے کافر ہی بنتے چلے جاتے، امتحان نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، آزمانا جو ہم نے تھا وہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ پاک یہاں نفی کر رہے ہیں کہ یہ زخرف اور فضہ، سونے اور چاندی کے مکانات اور تعیش پسندی، یہ اللہ پاک نے اسی لیے نہیں کی، ممنوع قرار دی، اور اسی لیے اس سے زیادہ بہتر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت یعنی قرآن کا حکم ہے کہ اس نے سونے چاندی پر پابندی لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے قطعی ممنوع، اور اسی طریقے سے عورت اور مرد دونوں کے لیے اس کا برتن، اس کے پیالے، اس کا بیڈ، اس کا دروازہ، اس کی چھتیں، اس کی سیڑھیاں سب استعمال کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ تو اگر ہم چاہتے تو سب کو کیا ہے، سب کچھ یہ دے دیتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا، سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں۔ اصل بات کیا ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کی سب چیزیں دنیا کی زندگی کا متاع ہے، دنیا کی زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں، اور یہ استعمال کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ ہم نے دی ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو کاٹ کر سرے سے محروم کر دیں۔ اس لیے ہم نے یہ دنیا کے اندر تقسیم کا پورا نظام بنایا ہے۔ تو درجات معیشت میں فطری تفاوت رکھا تاکہ یہ ایک دوسرے کی محتاج ہوں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اس خدمت کے نتیجے میں ایک آدمی جس کے پاس محنت اور مشقت سے زیادہ مال کما لیا، وہ اس آدمی کو جس کے پاس مال نہیں کمانے کے باوجود یعنی مسکین ہے، تو اس پر جب اپنی محنت کا پیسہ خرچ کرے گا تو اس کے دل کا بھی امتحان ہے، اس نے خدمت کی اس کا امتحان ہے، جس نے وہ خدمت قبول کی تو اس کا بھی امتحان ہے کہ کیا پیسے پر نظر ہے یا محض ضرورت پورا کرنے کے لیے ہی اس نے وہ مال لیا ہے۔ تو ہر ایک کا امتحان لینے کے لیے ہم نے یہ درجات معیشت میں فطری تفاوت رکھا ہے، ورنہ تو یکساں طور پر سب کو قرآن دے دیتے یعنی سارے مسلمان ہو جاتے، سب کو سونے چاندی کے مکانات دے دیتے، تو پھر امتحان کس بات کا؟ ایک دوسرے کی احتیاج نہ پیدا ہوتی تو نتائج کیسے نکلتے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب متاع ہے، سامان ہے، اور والآخرۃ عند ربک للمتقین، متقین کے لیے تیرے رب کے پاس اصل آخرت ہے۔ امتحان لینے کے لیے تھا تاکہ جو متقی ہوں وہ آخرت میں کامیاب و کامران۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن، اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی رحمان کے تذکرے سے آنکھیں چراتا ہے، یعش بچنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے الرحمن کی تعلیمات مجھ پر لاگو نہ ہوں، تو جو آدمی رحمان کے ذکر سے آنکھیں چراتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ اس کا بڑا قریبی ساتھی بن جاتا ہے، اس کا یار اور گہرا دوست ہو جاتا ہے۔ شیطان یا تو شیطانوں میں سے، جنات میں سے، ویسے ہر آدمی کا شیطان ہے، تو جو سچا آدمی ہے اس کا شیطان تو اس کے قابو میں رہتا ہے، اور جو جھوٹا جس نے کفر کیا ہے رحمان کا اور اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یا وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، شیاطین الانس کے ساتھ دوستیاں لگا لیتا ہے، وہ اس کا قرین ہوتا ہے، ضمیر ملامت بھی کرے غلط بات پر تو وہ کہتا ہے نہیں یار چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، شاباش گناہ کر۔ اسی طریقے سے یا اپنے اندر ہی کا جو شیطان ہے وہ اس کا یار اور دوست بن جاتا ہے، فہو لہ قرین، اور پھر وہ قرین کیا کرتا ہے،
وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان ان انسانوں کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، حالانکہ جو یار ملا ہوا ہے، کیونکہ صحبت طالح ترا طالح کنت، غلط اور جھوٹے آدمی کی صحبت تمہیں جھوٹا بنائے گی، چور بنائے گی، ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ بتائے گی۔ اس لیے قرین وہ بنایا جائے، دوست وہ بنایا جائے جو صحیح راستہ بتائے، اور جو صحیح راستے سے روک رہا ہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنات میں سے شیطان ہو۔ ویسے بھی جب آدمی کبھی ایک دفعہ برا کام کرتا ہے اور شیطان اکسا کر وہاں لے جاتا ہے تو اگلے دن پھر شیطان اکساتا ہے، وہی شیطان جو قرین بن گیا کہ کوئی بات نہیں، کل کیا تھا تو کیا ہوا تھا، دوبارہ صحیح، تیسری دفعہ صحیح، چوتھی دفعہ صحیح۔ تو جسے مثلاً جھوٹ بولنے کی عادت بن گئی تو جھوٹ بولنے کے لیے وہ ہمیشہ شیطان جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اکساتا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کل بھی تو جھوٹ بول کر بچ گیا تھا، کل بھی تو چوری کر کے بچ گیا تھا، آج پھر صحیح پھر صحیح، ہوتے ہوتے وہ قرین اس کے اوپر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، لوٹ مار کرنا، سرمایہ جمع کرنا، مال و دولت کے پیچھے بھاگنا، انسانوں کو قتل کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا۔ لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا ہدایت یافتہ ہے، میں نے دنیا کا بڑا مال و دولت جمع کر لیا، میں تو بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ یحسبون انہم مہتدون، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاءنا، جب یہ ہمارے پاس آئے گا یہ سارے لوگ تو قال، وہاں یہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہ جو میں نے فلاں کو یار بنایا تھا، قرین بنایا تھا، ساتھی بنایا تھا، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، بعد المشرقین، جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہو جائے۔ یہ تو فبئس القرین، بہت ہی برا ساتھی نکلا، بہت ہی برا قرین نکلا، اس نے تو مجھے بھی تباہ و برباد کیا، ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو وہاں اس قرین کا انکار کرے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تمہیں آج کا دن یہ بات نفع نہیں دے گی، آج اس قرین کو جتنا مرضی بھگانے کی کوشش کرو، کیوں؟ اذ ظلمتم، پہلے تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم عذاب کے اندر اب اکٹھے مل کر، جیسے دنیا میں قرین رہ کر مشترکہ طور پر جرائم کرتے تھے، اب یہاں عذاب میں بھی تم کیا ہے، اب تمہارے درمیان کیسے فاصلہ ہوگا؟ دنیا میں تم نے جس سے دوستی لگائی ہے تو اب وہ دوست بھی تو تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اب چاہے بعد المشرقین کی دعا کرو یا جو بھی کچھ کرو، اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ یہ بات واضح کرنے کے بعد قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ اندھے بہرے ہو چکے ہیں، سرمایہ پرستی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ اس بہرے کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو سنانا چاہتے ہیں؟ اس کے تو کان ہی نہیں ہے، اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ او تہدی العمی، یا اندھے کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اور ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ جو واضح گمراہی میں پڑ گیا، صاف طور پر کہا کہ یہ تو جادو ہے اور انا بہ کافرون، ہم اس کے منکر ہیں، تو ان کو آپ کیا سنانا چاہتے ہیں، کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں؟ صبر کریں، اب معاملہ ختم ہے، آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، قرآن کہتا اب تو ہم نے انتقام لینا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، اور فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ان سے انتقام لیں گے، یا تو دنیا سے لے جائیں گے تو پھر انتقام، اور یا یہ کہ مکہ سے آپ کو لے جائیں گے مدینہ، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، کیونکہ نبی جب موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آنا، کیونکہ پیچھے قرآن حکیم نے کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، تو آپ کی صحبت، آپ کی برکت، آپ کی نورانیت، آپ کی رحمت کی وجہ سے
یہ عذاب ان کو نہیں آئے گا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم آپ کو مکہ سے نکال کر لے جائیں، ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے تو فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لیں گے، اور اس انتقام کا ایک پورشن ہم آپ کو دنیا میں زندگی میں دکھا دیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے انتقام لینے کا، تو فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اس کا ایک پورشن دکھا دیا بدر میں، جی اس انتقام کا، احد میں، احزاب میں، مکہ کے فتح کرنے تک ہم نے اس کا ایک حصہ انتقام کا دکھا دیا، اور اس کا کامل اور مکمل حصہ آخرت میں دکھائیں گے۔ جی تو یہ اب ان اندھے بہرے اور سرمایہ پرستی کی جو چربی ان کے دماغ پر چڑھ چکی ہے، زخرفات اور سونے چاندی جو ان کے دماغ پر مسلط ہو چکے ہیں، ان تمام کا بدلے میں اب ہمیں ان سے انتقام لینا ہے۔ آپ ان کو چھوڑیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیے جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے۔ یہ مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں، ان سے نہیں مانیں گے تو انتقام لیں گے ہم۔ فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے پکڑے رکھیے، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، وہ پیغام اللہ کا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ یہ سرمایہ پرستی کی نفی، یہ ان کی تکبر اور غرور، یہ شرک اور کفر، ان تمام کا اسی طرح مقابلہ کرتے رہیے، اور جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو پیش نظر رکھیے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ مت گھبرائیے، مقابلہ کیجیے، مزاحمت کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن حکیم آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی ذکر ہے، اور وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے، یہی نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ذکر آیا تھا تمہارے پاس، قرآن آیا تھا عربی زبان میں، تم نے عقل کیوں نہیں حاصل کی، شعور حاصل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو سوال کا جواب صحیح دیا جا سکے گا، اور اگر نہیں جڑے رہے تو پھر سوائے سزا کے اور کچھ نہیں۔ اور یہی نہیں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سوال کرنا ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے رسول بنا کر ہم نے بھیجے تھے۔ یا تو معراج کی رات سوال کر لینا، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے زیادہ معلومات لینی ہے تو بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع ہوں گے تو ان سے سوال کر لینا، یا جب آسمان پر پہنچے تو ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی تو وہاں ان سے سوال کر لینا۔ کیا سوال؟ کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا رحمان کے علاوہ کوئی خدا ہم نے بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ گزشتہ انبیاء سے بھی پوچھ لینا، ظاہر ہے کہ ان کا جواب بھی نفی میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام یہی توحید کا نظریہ، یہی اللہ کی حکمرانی اور اس کی طاقت اور قوت، اور اس نے جو دنیا میں متاع الحیات الدنیا دیا ہے، اس پورے نظام کو جو اللہ چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو اس کے ساتھ شریک ہو؟ تو تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، اس لیے آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ان سرمایہ پرستوں مال و دولت کو جمع کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں، ما یجمعون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے مقابلے میں تیرے رب کی رحمت جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، اور اس میں جو احکامات شرعی طور پر بیان کیے ہیں، سود خوری کے خلاف، ظلم کے خلاف، مال و دولت جمع کرنے کے خلاف، سونے چاندی کو جمع کرنے کے خلاف، ان تمام تعلیمات کو آپ اپنی سوسائٹی کے اندر قائم کیجئے، تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے یہی پیغام ہے۔ اس کو قبول کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہاں اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بات شروع کی، اور قرآن کی حقانیت اور اس کی تعلیمات کی جو جامعیت ہے، معیشت سے متعلق بھی، سیاست اور حکمرانی سے متعلق بھی، اس کو واضح کر دیا۔ اور اسی کے دلیل کے طور پر جب یہ یہاں کہا کہ رسولوں سے سوال کیجئے،
تو رسولوں کے حوالے سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے اگلے رکوع میں واقعہ بیان کر کے اس تناظر میں بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔